اور آپ نے کہا کہ ہمیں نہ صرف مولانا بلکہ پیپلز پارٹی سے یہ بہت امید ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس سفر میں آپ کا ساتھ دے گی. آپ نے پیپلز پارٹی کے رویے میں ایسی کیا تبدیلی دیکھی ہے کہ آپ کو یہ امید ہوئی ہے؟ کیونکہ ناٹ لانگ اگو جنید صاحب آپ لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پیپل پارٹی سے ہمارا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہم سارے پولیٹیکل لوگوں کو کہہ رہے. میں اکثر یہ بات کہہ رہتا ہوں، مسلسل کوٹ کرتا ہوں کہ جب ہمارے اقتدار میں ہم تھے تو شاید یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور میں سعد رفیق صاحب کا نام لے کے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں بار بار سمجھاتا تھا کہ ہم بھگت رہے ہیں اور آپ بھگتیں گے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو ابھی یہ سب پولیٹیکل لوگوں کا جو سپیس ہم سے لیا گیا، جو ہمارے اختیار پر سٹیم کی طرح ہو گئے، ابھی کوئی اور سے جو ہے وہ امنڈمنٹ آ جاتی ہے پارلیمنٹ کا کردار، وہ سارے حکومت بھی ہے وہ ہم سے زیادہ برے حالات میں ہے. مجھے تو اپنے زیادہ سے اس پہ ترس آتا ہے. ہم تو بات کر سکتے، چلو ہم حکومت میں نہیں، اختیار نہیں ہے، لیکن بات تو کر سکتے، اپنی فرسٹریشن نکال سکتے. وہ بیچارے تو بہت برے حالات میں، وہ محسن نقوی صاحب کا سامنا نہیں کر سکتے، اس سے جواب دہی نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ پہ بھی نہیں آتا، وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی نہیں آتا. وہ بیچارے تو ان کو نہیں کر سکتے، وہ پیسر واڑا صاحب کا جواب نہیں دے سکتے. تو مجھے تو ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے. پیپلز پارٹی آپ سے زیادہ مجبور اور مظلوم ہے. نہیں، میں تو آپ نون کی بات کر رہے ہیں. اچھا، نون کا کہہ رہے ہیں. نون کی بات، پیپل پارٹی کی بھی ہے کمزوریاں ہیں اور اس پہ وجہ سے بار بار اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ہمیں ان کمزوریوں سے آگے بڑھنا ہے. ہمیں ایک دفعہ قربانی کسی نے تو دینی ہے. اگر ہم اس طرح بلیک میل ہوں گے، اس طرح ہوں گے، ابھی جو نہیں میں یہ سمجھوں جنید صاحب، میں چونکہ پیپلز پارٹی سے متعلق جاننا چاہ رہا تھا تو کہ یہ کہنا سیف ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی جو روابط ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں. نہیں، بالکل بالکل جی، ہم سارے پولیٹیکل پارٹیوں سے، اور یہ میں ہم نہ کوئی انتخابی اتحاد کر رہے. یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کبھی مولانا صاحب نے چیف منسٹری مانگی، کبھی کہہ رہا ہے اس نے سیٹی مانگی. ہم نے نہ کوئی افر کی، نہ مولانا صاحب نے کچھ چیز مانگی. یہ بہت آگے کی بات ہے، اور یہ اختیار نہ میرے پاس ہے نہ پارٹی میں کسی اور کے ساتھ ہے. یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے انتخابی اتحاد کرنا ہے. مولانا صاحب نے کچھ بھی اس اتحاد کی سربراہی، اپوزیشن کی لیڈرشپ، کوئی سیٹ، آگے کے سیٹ اپ میں رضامندی، کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. بالکل میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک دو میٹنگ میں اگر میں کوئی غیر حاضر رہا تو ہوگا، باقی ساری میٹنگ میں تھا. مولانا نے بالکل کلیئر کٹ کہا تھا کہ میں نے نہ اپوزیشن لیڈر بننا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپوزیشن سارے اکٹھے ہو جائے. اور بالکل نہ ایسی کوئی بات کی گیا، نہ منسٹری مانگی، نہ اس نے چیف منسٹری مانگی، نہ کوئی سیٹوں کی بات کی، بلکہ وہ بات ہم نے کی نہیں. یا جو بات ہم نے کی نہیں تو اس پہ اگر تبصرہ ہوتا ہے تو میرے خیال یہ غلط. میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ مولانا صاحب نے کی، نہ ہم نے اس کی کیونکہ وہ تو کافی آگے کی بات ہے. ابھی ہماری بات نہیں ہوئی، ابھی الیکشن نظر نہیں آ رہا، ابھی حکومت نہیں آ گیا، کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ہم یہ بات کریں کہ سیٹی کی تقسیم کس طرح ہوگی تو یہ مناسب نہیں. اور میں یہ بھی بات کروں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اگر ہمارے حالات اس طرح چلے اور اس سائٹ پر ہماری اتفاق رہا، ہم متفق رہے، ہم نے اکٹھے ایک دوسرے پہ اعتماد کیا اور آگے بڑھے تو ہر چیز پاسبل ہے. ایسی کوئی پاسبل بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں جنید صاحب ذرا اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے بس چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات کی کا یہ اسٹیٹمنٹ سنیے گا جو ہمارے پڑھ سنیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا ان کے لیے موقع ایک موقع ہے اگر ارشد ظہیر صاحب کے ساتھ مل کے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو جوائن کریں بغیر شرطوں کے. شرطیں رکھتے تھے نا کہ شرطیں جی وہ فلانے دیر اسمیل خان میں بھی صحیح بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے. شرطیں شرائط چھوڑ کے غیر مشروط طور پہ تھوڑے دوست نے ارشد ظہیر صاحب اور پولیٹیکل سٹرگل کی طرف وہ آپ آئے. مولانا صاحب کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے کیا اور کرتے کیا ہے. مولانا صاحب کا دل بھی کرتا ہے کہ اپوزیشن میں رہے. اچھا ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں سے مل تو رہا کچھ نہیں ہے، پھر ہمت بھی نہیں کرتے. میں کہوں گا کہ آپ جو ہے بالکل بغیر کسی اس کے شرط کے اس سسٹم کے خلاف اگر آپ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اسی پی ڈی ایم جس کے آپ ہیڈ تھے، اسی پی ڈی ایم 2 کی حکومت کے خلاف آپ لڑنا چاہتے ہیں تو اسی آؤ، کھڑے ہو جاؤ. جنید صاحب، پی ٹی آئی آفیشلی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہتی رہی ہے، سیکرٹری اطلاعات ان کے، کہ مولانا صاحب شرطیں رکھتے ہیں، عہدے مانگتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ تو خود ان میٹنگ کا حصہ رہے ہیں
اور نہ آپ نے کوئی آفر کیا ہے، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ آپ نے بالکل ریکارڈ پہ کہہ دی بات ہے. میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں اور ایک ایک لفظ کو اون کرتا ہوں، اور آج بھی اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، 1 سال بعد بھی ذمہ داری لیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے جو ہم سے اسپیس لیا جا رہا ہے، اور یہ ہم مولانا تک محدود نہیں کریں گے. اصل میں مولانا کی بات کو اس لیے اچالا جا رہا ہے کہ ماضی میں ہماری اور مولانا صاحب کی کافی جو ہے وہ تعلقات اس طرح کے رہے کہ بالکل جب انتہا تک، جنگ کے حالات تک سیاست سے آگے بڑھ گئی تھی، تو لوگ اس کو چال رہے. باقی ہمارا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں جب سے کے پی کے کا صوبائی صدر بنا تو آپ سب کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے کے پی میں جرگہ بلایا، اور جس میں نون کو بھی بٹایا، جس میں این پی بھی بیٹھا تھا، جس میں اور وہی جو ہمارا اس پہ سارے نے سائن کیا. اس میں گورنر جو پیپل پارٹی کا تھا، ساری قیادت اس میں نون کے صوبائی صدر نے، پارلیمانی لیڈر، اس نے سائن کیے. تو ہمارا یہی ہے کہ ہم آگے پولیٹیکل لوگ جو ہے، جو ہمیں سیاست کو جو ایک گالی بنا دی گئی ہے، اور اس میں ہم ایک ایکول ذمہ دار ہے. میں آپ کو آج کی واقعہ بتا دوں. میں اسپیکر صاحب کے پاس تھا، تو تمہارا ایک منیج صاحب یا عاطف خان صاحب، تو وہ اسپیکر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی نے کالج میں ایڈمیشن لی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ میں تو کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب یہ سیاست کرتے، کیونکہ لوگ سیاستدان کو برا سمجھتے. تو میں حیران دیکھ دو، میں نے کہا میرے بچوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، اس نے کہا نہیں سیاستدان سارے برے ہوتے. جو ہمیں جو جس طرح ڈسکریڈٹ کیا گیا، جو جس کی کوئی شے ہے، اس کو یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، اس کو یا تو اس کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے، یا مارا جاتا ہے، یا جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو سیاستدان کو سب کو پتا ہے کہ کس کے کتنے ایسٹ ہے، کون کس طرح پہلے کیا تھا، کیس لیتا ہے، لیکن سارا ملبہ سیاستدان پہ ڈالا جاتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ سیاستدان برے نہیں، کافی ہم بھی بہت سے برے لوگ ہیں، اس کی سیاست بدنام ہو رہی، لیکن جس حد تک ہمیں بدنام کیا گیا، سیاست کو بدنام کیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اس سے پولیٹیشین کا تو بالکل نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے وہ طاقتیں مضبوط ہوتی ہے جو پارلیمنٹ پہ، جو آئین پہ، جو الیکشن پہ نہیں کرتا. اور جنید صاحب، آپ چونکہ کہہ رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں سب کو، تو شاید یہ ریئلائزیشن بھی شاید آئی ڈونٹ نو ہے کیا کہ اختلافات میں، یعنی پہلے تو بات ہم آج کی حکومت سے تو جب ہم بات کریں گے تو کہیں گے یہ بات کہتے ہی ہیں، مولانا صاحب سے بات کریں گے تو ان سے تو کہیں گے ہی کہتے ہیں. ابھی آپ سے بات کرو تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اختلاف میں بھی ایک حد سے بندہ آگے نہ جائے. چونکہ ہمیں یاد ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں یاد ہے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے کہ اس آدمی کو تو مولانا کہنا گناہ ہے، جرم ہے مولانا کہنا. آج اس کے پیچھے آپ لوگ ان کے نماز پڑھ رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن اور ہم ان سے ہی پوچھیں گے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا گناہ ملے گا، آج ساتھ کھڑے ہیں آپ کے. تو شاید یہ سب کو اپنے رویوں پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ پھر عوام میں سیاست بے وقت نہ ہو. اس سے میرا خیال ہے سیاستدان بے وقت نہیں ہوتا، بطور مجموعی سیاست بے وقت ہو جاتی ہے جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ اس حد تک جاتے ہیں. تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو پہلے کہا کہ ہماری بھی غلطیاں تھی، ہم بھی جو ہے کسی موقع پہ کوئی اداکار بنا، اداروں کوئی بھی علاقہ بنا، تو ہم سب نے اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنا ہے. اور جو آئین کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے ذریعے، تو ہم نے واپس اس کو اسی پوزیشن پہ لانا ہے. اور سیاست کو بھی جو ہے، جو عبادت کا درجہ تھا، اس کو دوبارہ اسی پوزیشن پہ لے کے آنا ہے. اور پارٹیوں میں بھی ہم نے جو ہے وہ اس طرح احتساب اپنا کرنا ہے، ایک دوسرے کا کرنا ہے. جو لکیر کے فقیر ہم بن گئے ہیں، تو ہماری بھی غلطی ہے یہاں پر. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی کرپشن کو بھی چھپاتے، اس پہ بھی سٹینڈ بھی لیتے، اس کو سپورٹ بھی کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو غلط لوگ ہماری پارٹیوں میں گھسے ہیں، اس کی نشاندہی کے، اس کا راستہ روکے. تو اور یہ بالکل پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مولانا صاحب کا تعاون حاصل ہوگا؟ 27 ستمبر کی تحریک میں مولانا صاحب کو لگتا ہے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ سر میں جی، مولانا صاحب کوئی اس کی اپنی پارٹی ہے، اس کا اپنا شورا ہوتا ہے جس میں وہ فیصلے کرتے ہیں. ہماری تو یہ ہے کہ ہم اس کو دعوت ضرور دیں گے کہ 27 تاریخ میں ہمیں جوائن کر لے. لیکن یہ سب قبل وقت ہے کہ وہ ہم جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ ہم اپنے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اسٹینڈ کی ضرورت ہے. یوتھ اکثریت عمران خان صاحب کی ہے، نہ ہمیں ووٹ کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے. لیکن ایک اخلاقی سپورٹ اگر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹی بھی ہمارے ساتھ چلے. باقی 27 کی کال ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور ہم اپنے زور و بازوں پہ کریں گے. نہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ہم کریں گے، لیکن خواہش ضرور ہے. صحیح. اور آخری سوال جنید صاحب، یہ آپ کو کچھ اس طرح کی یقین دہانی ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں خان صاحب یا دوبارہ شفا سے اسپتال پہنچ جائیں گے؟
محسن نقوی صاحب نے اسے یقین نہیں کرایا؟ نہیں، میں نے تو اس طرح کے بھی یقین دہانی کسی نے کرائی بھی نہیں، اور ماضی کی یقین دہانوں سے تو ہمیں کافی مایوسی ہوئی. ہمیں تو اس پہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم لیاقت باغ میں جلسہ کر رہے تھے تو ہم سے بالکل، میں نہیں چھپاؤں گا، کافی لوگوں سے رابطہ کیا گیا تھا اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا. اور پھر خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ صحیح فیصلہ آپ لوگ نہ کرے وہ جلسہ. تو یہاں پر جب امریکہ اور ایران کا ہو رہا تھا تو ہم نے کیا. جب کشمیر کا مسئلہ، ہندوستان سے مسئلہ، ہم کھڑے رہے. جب بھی حکومت پہ، ملک پہ برا ہوتا ہے ہم ساتھ کھڑے رہے. لیکن جب وہ ٹائم نکل جاتا ہے اس کی آنکھیں پھیر جاتی ہے. ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ساری دنیا خوش تھی، سارے پاکستان تھے. ہم نے اپنے سوشل میڈیا کو راضی کیا، ہم نے منتیں کی. وہ نہیں مان رہے تھے اور وہ صحیح تھے، ہم غلط تھے. ہم نے اس پہ اعتبار کیا. وہ صحیح تھے کہ آپ کو بتی کی بھی. ہم نے کہا یار ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عوام ریاست سے لڑے یا اداروں سے لڑے، کیونکہ ادارے کمزور، ہم انڈیویجول سے ہمارا ایشو ہو سکتا ہے لیکن ہم اداروں کو اون کرتے. ہم چاہتے کہ ادارے مضبوط ہو. تو ہم نے کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ کیا ڈرامہ کیا. تو اس پہ ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہم عمل سے ثابت کریں تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں. اور ہماری کبھی بھی خواہش نہیں رہی کہ ہم روڈوں پہ ہو. ہمیں تو دیوار سے لگایا جاتا ہے. ہم عدالتوں کے تک در پہ جاتے ہیں، وہاں سے انصاف نہیں ملتا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں ملتا. پارلیمنٹ میں ہم بات کرتے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ ریکارڈ ہوتا تھا. میری تو ساری تقریریں غائب ہو جاتی ہے. تو ہم آپ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اگر دے دے تو پھر تقریر نہیں ملتی. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اسپیس نہیں دیتے. تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ہماری کبھی خواہش نہیں ہے کہ ہم لڑیں.